رسول الله صلوات الله عليك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وعطرتہ واہل بیتہ وازواجہ واصحابہ وبارک وسلم. ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان اور قرآن شہزاد حنیف مدنی اور قاری خالد عثمان علوی کے ساتھ. آج خاص طور پر ہم نے سورۃ المومنون کا انتخاب کیا ہے. اس کا ترجمہ پیش کریں گے آیات کی تلاوت کے بعد. آپ بڑے توجہ کے ساتھ انہیں ماں کے ساتھ سماعت کیجئے، اور اگر ہو سکے تو آپ شیئر کیجئے زیادہ سے زیادہ، تاکہ اس کی جو ہم نے انتخاب کیا ہے یہ کیوں انتخاب کیا ہے اور کس وجہ سے آپ سب کے لیے ہم اس کا ترجمہ ساتھ سنانا چاہتے ہیں. آپ اس کو سماعت بھی کیجئے، زیادہ سے زیادہ دوستوں تک شیئرنگ کیجئے، تاکہ یہ قرآن کا فہم ادراک میرے اور آپ سب کے گھروں تک پہنچ سکے عمل کے ساتھ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين صلاتهم خاشعون. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم اللہ اللہ اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جیتے رہیے قاری صاحب. بسم اللہ، صدقے بسم اللہ. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فإنهم غير ملومين. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر.
أولئك هم الوارثون. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ، کیا خوبصورت انتخاب. آج پھر کسی خاص مضمون کے ساتھ قاری خالد عثمان علوی ہمارے ساتھ ہیں، اور میں اس کا ترجمہ پہلے پیش کرتا ہوں، پھر ترجمے کے ساتھ ہی اس کو تھوڑا سا تشریح کے ساتھ بیان کرنے کے لیے میں قاری صاحب کی طرف رجوع کروں گا. بے شک ایمان والے مراد پا گئے جو لوگ اپنی نماز میں عجز و نیاز کرتے ہیں، اور جو بیہودہ باتوں سے ہر وقت کنارہ کش رہتے ہیں، اور جو ہمیشہ زکوٰۃ ادا کر کے اپنی جان و مال کو پاک کرتے رہتے ہیں، اور جو دائماً اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں کے یا ان باندیوں کے جو ان کے ہاتھوں کی مملوک ہیں. بے شک احکام شریعت کے مطابق ان کے پاس جانے سے ان پر کوئی ملامت نہیں. پھر جو شخص ان حلال عورتوں کے سوا کسی اور کا خواہش مند ہو تو ایسے لوگ ہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، یعنی سرکش ہیں. اور جو لوگ اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی مدامت کے ساتھ حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی یکسوئی کے ساتھ، جو لوگ جنت کے وارث ہیں. یہ لوگ جنت کے سب سے اعلیٰ باغات، جہاں تمام نعمتوں، راحتوں اور قرب الہی کی لذتوں کی کثرت ہوگی، ان کے وارث پائے جائیں گے، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. جی قبلہ قاری صاحب، ترجمہ آپ نے سماعت کر لیا ہے. ناظرین، اب میں اپنے قبلہ قاری صاحب سے عرض کروں گا کہ آیات کو تھوڑا کھول کے آسان کر کے لوگوں تک بیان فرما دیں کہ اس میں پروردگار عالم نے کن خاص موضوعات کو، کن خاص حوالوں کو، کن خاص باتوں کو میری اور آپ سب کی ناظرین محترم زندگی کے لیے ارشادات کے ساتھ میسج دیا ہے، پیغام دیا ہے. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورۃ المؤمنون ہے اور یہ مکی سورت ہے، مکے میں نازل ہوئی ہے. اس سورت سے پہلے میں ایک بات یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی شخص نے یہ پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تو نے سورۃ المؤمنون کی پہلی 11 آیات نہیں پڑھی؟ حضور بالکل ویسے ہی تھے جیسے سورۃ المؤمنون کی پہلی 11 آیات. کیا بات ہے، کیا بات ہے قاری صاحب، کیا خوبصورت. دوبارہ فرمائیے گا جی، کیا بات ہے. ناظرین محترم توجہ کیجیے گا، کتنی پیاری بات. ایک حدیث مبارک میں جو امہات المومنین میں سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی. میرے قاری صاحب بسم اللہ دوبارہ ارشاد فرمائیے گا یہ بات. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ویسے تو بہت زیادہ سوالات کیے گئے اور آپ نے مختلف جوابات دیے، لیکن اس صورت سے متعلق جو آپ نے خاص جواب مرحمت فرمایا، آپ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ کیا تو نے سورۃ المؤمنون کی پہلی 11 آیات نہیں پڑھی؟ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا ہے وہ تمام کی تمام صفات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر بدرجہ اتم پائی جاتی. ماشاءاللہ،
کیا تو کہنے کیا ان آیات کا انتخاب بھی ہم نے آج اپنے ناظرین کے لیے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی اسی لیے کیا ہے تاکہ ان 11 آیات کو کھول کر ہم واضح کر سکیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات صلی اللہ بابرکات کیسی تھی۔ کیا اس میں بات جو ہے، پہلی آیت ہے، یہ سورت مکی ہے، اس میں پہلی جو آیت ہے قد افلح المؤمنون، تحقیق پر فلاح پا گئے، بے شک فلاح پا گئے جو ایمان لے کر آئے۔ یہاں پر سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان شرط ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے، نبی کیا صلی بات ہے، اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے کے لیے۔ یہ ایمان کی کسوٹی ہوگی تو آپ کو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق حاصل ہوگا۔ پھر اس عشق کی ایسی ایک آگ اور ایک ایسی شمع آپ لے کر جب قبر میں اتریں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو قرب الہی کتنا حاصل ہوا ہے۔ تو ایمان پہلی چیز ہے۔ یہاں پر اگر آپ اجازت دیں تو ایک اور حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ او یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، پوری کائنات کے اندر کوئی انسان بھی جب پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت ایمان کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے ماں باپ جو ہیں وہ اسے چاہیں تو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے دنیا میں جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کے ماں باپ اس کو مسلمان بنا دیتے ہیں، یہودی بنا دیتے ہیں۔ ٹھیک، اس لیے امام بالکل، اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا فرمایا ہے کہ اگر کوئی بچہ بلوغت سے پہلے اور اپنے عقل اور حواس جو ہے سنبھالنے سے پہلے اگر دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس پر کوئی کسی قسم کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ یہ فتویٰ بھی سن لیں۔ اور جب اس کو سارا شعور حاصل ہو گیا، ہر چیز کا پتہ چل گیا اور اس سے پھر اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل مواخذہ ہے۔ تو ایمان والوں کے لیے سب سے پہلی خوشخبری ہے کہ ایمان لانے والا، ایمان رکھنے والا فلاح پا گیا۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسری مومن کی نشانی یہ ہے جب وہ ایمان لے آیا، حضور تو تھے ہی مومن، حضور سے بڑا کون مومن ہے؟ حضور پر ایمان لانے والا مومن بنتا ہے تو حضور سب سے بڑے مومن ہیں۔ پہلی صفت ایمان کی ہونا ضروری ہے آپ کے اندر۔ پھر کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع کو اختیار کرتے ہیں۔ یہاں پر شہزاد بھائی خشوع سے مراد کیا چیز ہے؟ جی میں یہی بات مفسرین نے بالکل لکھا ہے، پوچھنے لگا تھا، یہی سوال پوچھنے لگا تھا آپ سے، جی جی، بالکل ماشاءاللہ خشوع جی، سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر خشوع سے مراد ہمارے ہاں عام طور پر لوگ کچھ اور سمجھتے ہیں، مفسرین یہ بیان کرتے ہیں خشوع کا مطلب ہے عاجزی اختیار کرنا، نماز کے اندر عاجزی کو اختیار کرنا۔ عاجزی کس ویسے کس چیز کے نماز اندر ہو میں سکتی ہے؟ عاجزی کیا ہے؟ نماز تو آلریڈی بندہ سجدہ کر رہا ہے، اس کے ناک لگ رہی ہے، ہاتھ نیچے، اس کے گھٹنے سب کچھ نیچے، مزید عاجزی اس میں کیا ہے؟ اس میں سب سے پہلی جو عاجزی اس سے مراد ہے وہ دل کی عاجزی ہے کہ اللہ میں ٹھیک، کمینہ ہوں، پلیت ہوں، ظاہری طور پر میں اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے پھر بھی میں آپ کی بارگاہ میں آ کے کھڑا ہو گیا ہوں، ندامت اور پشیمانی لے کر آپ کے سامنے آ گیا ہوں، لیکن سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، یہ ندامت، شرمندگی اور اپنے دل کو جھکا کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا، اس کا نام خشوع ہے۔ اور کیا پھر اس بات کے اندر کیا ہے، کیا فرمایا؟ بات، پھر اس کے بعد میں فرمایا کہ نماز کے اندر خشوع دوسرا یہ ہے کہ بغیر کسی مجبوری کے کسی عضو کو جو ہے حرکت نہ دینا۔ مثال کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ایسا کرتا ہے وہ ہلاک ہو جائے گا، جیسے بار بار کان کا کھجانا، داڑھی کا کھجانا، بلکہ خشوع کے ساتھ، توجہی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا، یہ خشوع کہتے ہیں۔ ٹھیک، ٹھیک، پھر فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ جو بری باتوں سے اعراض کرتے ہیں، بری باتوں اچھا سے ایک درگزر پچھلی کرتے ہیں۔ باتوں میں قبلہ قاری صاحب، میں تھوڑا سا اپنی طبیعت کے لیے خاشعون، خوف سے، خشیت سے نہیں ہے یہ لفظ، یعنی کہ ڈرنا، رونا، اس طرح کی تو بات تو دل نہیں ہے میں اس میں؟ تو دل نہیں، دل میں عاجزی تبھی پیدا ہوگی نا جب اس کا خوف ہوگا، تو جب اس کی ٹھیک، بڑائی اور کبریائی ہوگی، تو جب اس کی بالکل بڑائی ٹھیک، اور کبریائی نہیں جیتے ہوگی تو اس کا رہیے، دل کہاں جیتے جھکے گا؟ رہیے، جیتے رہیے، کیا خوبصورت، بسم اللہ، بسم اللہ، والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ جو بری بات سے اعراض کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلا ایک اور جو ہم کریں گے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ فرقان میں وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب کوئی بری بات ان سے کوئی کہتا ہے تو وہ چپ کر کے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ یہ بھی نیک لوگوں کی نشانی ہے، یعنی کیا وہ بات، بری مجلس کو اختیار نہیں کرتے، اور یعنی فحاشی کو اختیار نہیں کرتے، گالم گلوچ کو اختیار نہیں کرتے، غیبت کو اختیار نہیں کرتے۔ اگر ان کے سامنے کسی کی بری بات کی بھی جائے
تو وہ ایسے اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں جیسا کہ انہوں نے سنا ہی نہیں. اللہ تو یہ اکبر، بھی مومن کی نشانی ہے، یہ اللہ بھی اکبر، مومن کی نشانی ہے کہ وہ بری بات کو سنے تو وہ اس سے اعراض کرے، وہ کہے یار میں اس سے بری و ذمہ ہوں، میرے سے اس بندے کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، لہٰذا میں اس کی اس غیبت میں میں کر سکتے شامل اللہ نہیں یعنی ہوں. بالکل ٹھیک ہے، آپ نے خود ہی کہہ دیا. میں بات بےہودہ باتوں میں نہیں، غیبت چگلی یہ سب چیزیں بھی آتی تھیں، لیکن آپ نے، میں بھی پوچھ رہا تھا ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. میرے دل میں جو بات آ رہی تھی آپ نے ایک لمحے میں اس کو مکمل کر دیا، اس سے پہلے بھی ایک منٹ ایسے ہوا. لیکن یہ جی بےہودہ باتوں میں نہیں، لغو باتوں میں، مطلب چگلی، غیبت، گالم گلوچ، بدکاری کی باتیں کرنا، بےہودہ گوئی کرنا، یعنی یہ ساری چیزیں اس میں وہ یہ شامل ہیں. ساری اس میں شامل، سب شامل ہیں، اس کے اندر سب ٹھیک ہے، شامل ہیں. آگے فرمایا والذین هم للزکاة فاعلون، وہ جو لوگ زکوٰۃ ادا کیا کرتے ہیں. یہاں پر زکوٰۃ سے مراد دو چیزیں ہیں. جی یہاں پر زکوٰۃ سے مراد وہ زکوٰۃ بھی مراد ہے مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے، سال گزرنے کے بعد ہم 2.5% دیا کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ بھی مراد ہے. اچھا، وہ لیکن بھی مراد ہے. مفسرین وہ بھی مراد ہے. اور دوسرے ٹھیک ہے، نمبر پر جیسے ہم نے پیچھے ابھی 2-4 ایپیسوڈ کیے بھی ہیں، سورہ جی مزمل کے اندر بھی اللہ نے اس کو بیان فرمایا، سورہ بقرہ کے اندر بھی فرمایا، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ بھی فرمایا. اسی طرح سورہ مزمل کے اندر بھی آپ نے فرمایا کہ نماز ادا کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو. یہاں پر کیونکہ مفسرین فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کا حکم کیونکہ مدنی زندگی میں آیا ہے، لیکن یہاں ٹھیک پر یہ سورت مکی ہے، لہٰذا ٹھیک یہاں پر وہ مراد نہیں ہے. مراد لی جا سکتی ہے، لیکن یہاں پر زکوٰۃ سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر انسان کی بدنی عبادت ہے، یہاں پر بدنی عبادت ہے. اس سے مراد یہ زکوٰۃ ہے کہ وہ اپنی پاکی کو اختیار کرے اور اپنے بدن کی زکوٰۃ نکالے، رات کو کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جھکے، نماز کو ادا کرے، ندامت اور اپنے پریشانی کو اللہ تعالیٰ کے سامنے لا کر کھڑا کرے، اللہ کی وحدانیت کے سامنے لا کر اپنے آپ کو کھڑا کرے. تو یہاں پر بدنی زکوٰۃ مراد ہے. اور بدنی زکوٰۃ کیا ہے؟ عبادت کرنا، یہ کیا زکوٰۃ بات ہے. کیا نوافل بات ہے. پڑھنا، قرآن کی تلاوت نماز کے اندر کرنا، تو یہ ہماری بدنی زکوٰۃ ہے، وہ مالی زکوٰۃ. ٹھیک، بالکل ٹھیک. پھر فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. واہ، قربان جائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. جو لوگ صلی اللہ سن رہے ہیں سب پڑھ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ صلی وسلم. اللہ کیا علیہ وآلہ خوبصورت. وسلم. میں کہتا ہوں حضور السلام کے فرامین کے بارے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں خیر الکلام ما قل ودل. حضور علیہ السلام نے خود فرمایا بہتر کلام وہ ہے جو چھوٹا ہو اور بھرپور ہو، لیکن جامع اور ہو. آپ کیا نے بات، اور جامع اور معنی ہو، کیا بات جامع ہے. اور معنی ہو. اور حضور علیہ السلام کا کوئی بھی آپ کلام لے لیجئے، اس میں وزڈم ہوتا ہے، وزڈم ہوتا ہے. وہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی کہ آپ نے ادھر سے سنی ادھر چلی گئی، چھوٹی سی بات ہوتی ہے. حضور سے کسی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا صلی کوئی اللہ راستہ علیہ بتا دیجئے، اتنے اعمال ہیں کرنے والے، کوئی چھوٹی سی اتنی بات بتا دیجئے کہ اس پہ ہم عمل کریں اور جنت میں پہنچ جائیں، آپ کی قربت کو بھی لے لیں اور اللہ کی قربت بھی ہم حاصل کر لیں. سبحان اللہ. اللہ. حضور السلام فرمایا 2 چیزوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا ما بین الفخذین وما بین الجبہتین. آپ نے سبحان فرمایا اللہ. جو دو جبڑوں کے درمیان ہے اس کی مجھے ضمانت دے دو، اور جو 2 ٹانگوں کے درمیان یعنی تمہاری شرمگاہ ہے، ان 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، میں تمہیں محمد جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو فرمایا کہ وہ لوگ جو عریانی نہیں کرتے، جو زنا نہیں کرتے، جو برے کام نہیں کرتے، یہاں پر لفروجہم خاص لفظ فرمایا، شرمگاہوں سے متعلق فرمایا. اور اس پر مفسرین نے ایک بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ بیان فرمائی ہے، اور وہ یہ فرمائی ہے کہ ابھی اس آیت کا تعلق اگلی آیت کے ساتھ کیا جو بھی میں اگلی آیت بھی پڑھوں گا، اللہ سے جو آیت جی والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے آپ کو جنت کی ضمانت دی ہے. 2 جبڑوں کے درمیان میں جو زبان ہے اس کو غیبت سے محفوظ رکھو، گالم گلوچ سے اور فحاشی سے محفوظ رکھو. میرے اور آپ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی اور اپنی رضا کی ضمانت دی ہے. اور فرمایا الا علی ازواجہم، اس کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ ہے، او جی ما ملک ایمانہم فانہم غیر ملومین، مگر وہ لوگ جو اپنی ازواج کے اوپر، او ما ملکت ایمانہم، یا جو ان کی باندیاں ہیں، اس کے علاوہ وہ کسی کے پاس نہیں جاتی. میرا خیال سے اس آیت کے اوپر ہی آج ہم اتفاق کریں گے. میں اس آیت کو ذرا کھول کے بیان کر دوں، اس کے بعد ہم اگلی آیت کو کل سے پھر ہم دوبارہ آگے لے لیں گے جی، بسم اللہ. کیونکہ ہمارا وقت بھی قریب ہونے کو ہے. آپ جی نے فرمایا یہ ازواج کیا چیز ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے صرف مسلمانوں کے لیے ایک راستہ کھلا رکھا ہے،
جس کا تعلق جو ہے انسانیت اور اس کے ایمان کے ساتھ ہے، اس کو کھول کر بیان فرمایا سورۃ النساء کے اندر، مثنا و ثلاث و رباع، 2 کرو، 1 کرو، 3 کرو، 4 کرو، یہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ اگر دیکھیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے بھوک کا ایک ایلیمنٹ رکھا ہے، پیاس کا ایلیمنٹ رکھا ہے، کہ جب اس کو بھوک پیاس لگتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے شہوت کا مادہ بھی انسان کے اندر رکھا ہے، اس کو وہ پورا کرنے کے لیے وہ ادھر ادھر کے رستے اور حربے اختیار کرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے سوائے آپ کی منکوہا کے کوئی راستہ آپ کو اختیار کرنے کی اجازت نہیں دی، نہیں، صرف آپ کو ایک راستہ دیا ہے۔ مسلم بھی سوال کرتے ہیں اس پر، دوسرے تیسرے لوگ بھی سوال جو بہت زیادہ اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں وہ بھی اس پر سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ تمہارا کام ہے کہ تم اپنی ایک فطرتی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایسا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے منکوہا کی قید کیوں لگائی؟ اس لیے لگائی تاکہ سوسائٹی کے اندر تمدن کو قائم کیا جا سکے۔ اگر آپ کسی سے شادی کرتے ہیں، اس سے اگر آپ کی اولاد ہوتی ہے تو آپ اس کا بوجھ کا پتہ ہو کہ میں نے اس کے بوجھ کو اٹھایا ہے، میں نے اس کا بوجھ اٹھا کر اس کے معاملات کو اور اس کے حقوق کو بھی پورا کرنا ہے، ورنہ سوسائٹی بگڑ جائے گی۔ اور جہیز کی لعنت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پاک کر دیا۔ یہاں پر یہ مفسرین نے ساری باتیں بیان فرمائی ہیں، یہ جہیز کی لعنت نے ہمیں نکاح سے دور کر دیا۔ اور پھر کیا فرمایا کہ اگر تم عدل نہیں کر سکتے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، تو پھر ایک پر تم گزارا کرو، پھر اس کے حقوق کو تم کیا کرو؟ پورا کرو۔ تو فرمایا جو تمہاری منکوہا ہے اس کے پاس صرف تم جا سکتے ہو اور منکوہا کے علاوہ نہیں جا سکتے ہو۔ اور یہاں پر دوسرا جو فرمایا باندیوں سے متعلق فرمایا، پہلے زمانوں میں جو جنگ ہوا کرتی تھی، اس جنگ کے اندر جب مسلمان فاتح ہوا جایا کرتے تھے تو جو مال آیا کرتا تھا وہ مال غنیمت میں شامل ہوا کرتا تھا، اور ان کی عورتیں جو ہیں وہ کیا باندیاں کہلاتی تھی، لونڈیاں کہلاتی تھی، مسلمانوں میں تقسیم ہو جاتی تھی، کیونکہ اب اسلامی ریاست جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر کہیں پر قائم نہیں ہے، اس طرح وہ جنگ بھی نہیں ہوتی، اس طریقے سے وہ جہاد والا معاملہ بھی نہیں ہوتا، لہٰذا اب وہ باندیوں کا کانسیپٹ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ یہاں پر ایک سوال ایک اور ہے اور بڑا وہ خوبصورت ہے، کئی لوگ شاید بعد میں بھی یہ سوال کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو 11 نکاح فرمائے، کیونکہ یہ اس آیت کے ضمن میں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک کھل کر بات ارشاد فرما دی، یا ایھا النبی انا احللنا لک، اے نبی ہم نے یہ صرف آپ کے لیے حلال کیا ہے۔ گویا یہ 11 نکاح کرنا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک خاص ہے، یہ خاصہ نبوت ہے، عام انسان کو صرف 4 کرنے کی اجازت ہے۔ تو یہ فرمایا کہ صرف اپنی بیویوں کے پاس جو آدمی جاتا ہے وہ بھی پکا مومن ہے، اس کے علاوہ اگر وہ کہیں اپنا التفات نہیں دکھاتا اور اللہ سے اور اللہ کے رسول سے وہ ڈرتا ہے تو فرمایا یہ کامل مومن کی نشانی۔ بہت شکریہ قاری صاحب قبلہ، یقیناً اس پہ ابھی سیر حاصل گفتگو اور کریں گے انشاءاللہ۔ ان آیات کے جو اگلی غالباً 1 سے 6 آیات تک ہم نے سورۃ المومنون کی، یہ 6 آیات اور اس کا نام ہی مومنون ہے سورت کی، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے پروگرام کے حوالے سے آپ ہمارا سر یہ، تاکہ کل آج کچھ وقت زیادہ ہو گیا ہے، کل دوبارہ اس کا اگلا مضمون لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے اس نیت کے ساتھ کہ ہمارے کہنے میں بولنے میں اگر کوئی بے ادبی، کوئی لفظ ایسا جو منہ سے نکل گیا ہو گناہ کے مرتکب نہ بنے، بلکہ رب سے توبہ کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں مالک مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رسول